بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان المبارک۔ دوستو، رمضان اسلامی کیلنڈر کا نواں مہینہ ہے اور اسے اسلام میں مقدس ترین مہینہ سمجھا جاتا ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ مسلمانوں کے لیے بہت اہمیت کا حامل ہے اور اس مہینے میں نیک اعمال کا اجر کئی گنا بڑھ جاتا ہے۔ ہم نے کوشش کی ہے کہ اس ویڈیو کو زیادہ لمبا نہ کریں اور مختصر کر کے آپ کو رمضان کی اہمیت اور ان کاموں کے بارے میں بتا سکیں جس سے واقعی یہ مہینہ آپ کے لیے بخشش اور سکون کا وسیلہ بن جائے گا انشاءاللہ۔ دوستو، بہت سی احادیث ہیں جو رمضان کی اہمیت پر زور دیتی ہیں اور اس مہینے میں روزے رکھنے اور دیگر عبادات میں مشغول رہنے والوں کے لیے اجر و ثواب پر روشنی ڈالتی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ جب رمضان آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ اس حدیث میں رمضان المبارک کی اہمیت کو اللہ کی طرف سے عظیم رحمتوں اور برکتوں کے مہینے کے طور پر اجاگر کیا گیا ہے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ رمضان میں نیکیوں کا ثواب کئی گنا بڑھ جاتا ہے اور شیطانوں کی زنجیروں میں جکڑنے سے گناہوں کے مرتکب ہونے کے امکانات کم ہو جاتے ہیں۔ جس نے رمضان کے روزے ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے رکھے تو اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ صحیح بخاری۔ اس حدیث میں اخلاص اور ایمان کے ساتھ رمضان کے روزوں کی اہمیت پر زور دیا گیا ہے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ روزہ اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرنے اور اپنے آپ کو پچھلے گناہوں سے پاک کرنے کا ذریعہ ہے۔ رمضان المبارک میں روزہ دار کو افطار کرانے والے کو روزہ دار کے برابر ثواب ملے گا، بغیر اس کے ثواب میں کوئی کمی۔ یہ حدیث رمضان میں صدقہ دینے کی اہمیت کو اجاگر کرتی ہے، خاص طور پر روزہ داروں کو افطار دینے کی صورت میں۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس مہینے میں اس طرح کے نیک اعمال کا اجر کئی گنا بڑھ جاتا ہے۔ جو شخص شب قدر میں ایمان کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ سے ثواب کی امید رکھتے ہوئے کھڑا ہوا تو اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اسی طرح دوستو، رمضان میں بہت سے اذکار اور دعائیں ہیں جو اس مقدس مہینے کے دوران زیادہ سے زیادہ ثواب حاصل کرنے کے لیے پڑھ سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر قرآن کی تلاوت کریں۔ رمضان المبارک قرآن کا مہینہ ہے، اس لیے کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ قرآن مجید کی تلاوت کریں۔ رمضان میں کم از کم ایک بار پورا قرآن مکمل کرنے کا ہدف طے کریں۔ دعا کریں۔ رمضان کے مہینے میں دعا کریں، خاص طور پر آخری عشرہ میں، کیونکہ یہ سال کے سب سے بابرکت دن ہیں۔ اللہ سے بخشش، ہدایت اور برکت مانگیں۔ سبحان اللہ، الحمد للہ اور اللہ اکبر تسبیح فاطمہ کہلاتے ہیں۔ یہ بالترتیب تحلیل، تسبیح اور تکبیر کہلاتی ہیں۔ یہ جملے آپ کے اللہ سے تعلق کو بڑھانے کے لیے بہترین ہیں۔ صدقہ دینا۔ صدقہ دینا ایک بہترین عمل ہے جو رمضان میں کیا جا سکتا ہے۔ صدقہ کرنے سے آپ کے مال میں برکت ہوگی اور آخرت میں آپ کے ثواب میں اضافہ ہوگا۔ تراویح ادا کریں۔ تراویح ایک خاص نماز ہے جو رمضان میں ادا کی جاتی ہے۔ یہ عشاء کی نماز کے بعد ادا کی جاتی ہے اور 20 رکعات پر مشتمل ہوتی ہے۔ کوشش کریں کہ تراویح مسجد میں ہو سکے یا پھر گھر پر ادا کریں۔ استغفار کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اپنے پچھلے گناہوں کی معافی مانگیں اور مستقبل میں اپنے رویے اور اعمال کو بہتر بنانے کا پختہ ارادہ کرنے کی کوشش کریں۔ موت اور آخرت کو یاد رکھیں۔ رمضان دنیا کی عارضی نوعیت اور آخرت کے حتمی مقصد پر غور کرنے کا ایک موقع ہے۔ موت اور آخرت کو یاد رکھنے سے آپ کو اپنے اعمال کو ترجیح دینے اور اس بابرکت مہینے سے زیادہ فائدہ اٹھانے میں مدد ملے گی۔ اللہ آپ کو بابرکت اور اجر بخش رمضان سے نوازے۔ دوستو، آخر میں سب سے اہم اور ضروری بات، اللہ سب سے زیادہ رحم کرنے والا اور معاف کرنے والا ہے اور اس کی رحمت لوگوں کے کسی خاص گروہ تک محدود نہیں ہے۔ البتہ کچھ ایسے اعمال ہیں جو رمضان کے ثواب اور بخشش کو منسوخ کر سکتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی گئی ہے، ایک حدیث میں ہے کہ جس نے رمضان کے روزے ایمان کے ساتھ اور ثواب کی امید کے ساتھ رکھے
تو اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ صحیح بخاری۔ اس حدیث کا مفہوم ہے کہ اگر کوئی شخص رمضان کے روزے اخلاص اور ایمان کے ساتھ رکھے تو اس کے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ البتہ یہ بات بھی جاننا ضروری ہے کہ اگر کوئی شخص رمضان المبارک میں کبیرہ گناہوں کا ارتکاب کرتا ہے یا صغیرہ گناہوں کا ارتکاب کرتا ہے تو اس سے اس مہینے کے ثواب اور بخشش کو منسوخ کیا جا سکتا ہے۔ گناہوں سے بچنے کی کوشش کرنا اور غلطی ہو جائے تو استغفار کرنا ضروری ہے۔ اس لیے رمضان میں نیک اعمال کو برقرار رکھنا اور گناہوں سے اجتناب کرنا ضروری ہے تاکہ اس بابرکت مہینے کے فوائد اور ثواب کو زیادہ سے زیادہ حاصل کیا جا سکے۔ تمام دوستوں کو ایک دفعہ پھر سے ہماری طرف سے رمضان کا بابرکت مہینہ بہت بہت مبارک ہو۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو کمنٹس میں رمضان مبارک ضرور لکھیں۔ دوستوں، امید ہے آپ کو ہماری آج کی یہ معلوماتی ویڈیو بھی ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم مزید ایسی اچھی معلوماتی ویڈیوز بناتے رہیں تو ہماری ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر کے ہمارا حوصلہ ضرور بڑھاتے رہیں اور صدقہ جاریہ میں اپنا حصہ ڈالیں۔ اللہ ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔